بندہ کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس اس بندے کے لیے حسرت کا سبب بنے گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے لَن يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، جنت میں جنتیوں کو کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی حسرت نہیں ہوگی، إِلَّا عَلَىٰ سَاعَةٍ، اس گھڑی پر افسوس ہوگی جس گھڑی میں انہوں نے دنیا میں اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ اس کا مطلب کہ جو لمحے غفلت میں گزر جائیں گے جنت میں جا کے بھی انسان کو اس پر افسوس ہوگا۔ اہم بات سوچنے کی یہ ہے کہ عام طور پہ جب انسان خوش ہوتا ہے نا اس وقت اس کو غم یاد نہیں آتے کیونکہ وہ خوش ہوتا ہے، اور خوشی بھی جنت کی، تو وہاں انسان کی خوشی کتنی کامل ہوگی۔ اس کامل خوشی میں بھی جو چیز انسان کو حسرت دلائے وہ کتنی بڑی جو ہے وہ محرومی کی بات ہوگی کہ جنت میں جا کے بھی انسان حسرت کرے گا کاش دنیا کے یہ لمحے میں نے غفلت میں کیوں گزارے، میں نے ان میں بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا۔ اور جو بندہ رات تہجد میں سو جائے اور تلاوت نہ کر سکے، شریعت کا یہ حسن ہے کہ شریعت نے اس کے لیے کمپنسیشن بتا دی، فرمایا کہ اگر تھکا ہوا تھا یا کوئی اور عذر ایسا بن گیا کہ رات اٹھنا چاہتا تھا نہیں اٹھ سکا تو اب یہ تہجد سے 100% محروم نہیں ہوا۔ جب صبح اٹھے فقرأ ما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر، اور فجر اور ظہر کے درمیان وہ قرآن مجید کی تلاوت کر لے، کتب لہ کأنما قرأ من اللیل، لکھا جائے گا کہ اس بندے نے رات تہجد میں یہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت کتنے کریم ہیں، اپنے بندے کو محروم نہیں دیکھنا چاہتے۔ فرماتے ہیں تم بندے ہو، ہمیں تمہاری کمزوریوں کا پتہ ہے، اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو تم دوسرے وقت میں اگر پڑھ لو گے تو ہم تمہیں اس محرومی سے بچا لیں گے۔ چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا سبیل للغافل عن الذکر الی مقام الاحسان، کہ جو بندہ مقام احسان پر پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے ذکر کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے کہ جیسے بیٹھا ہوا بندہ جب تک چلے گا نہیں اس وقت تک گھر نہیں پہنچ سکتا، تو جس طرح بیٹھا ہوا بندہ چلے بغیر گھر نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح جو بندہ غفلت میں پڑا ہے وہ ذکر کے بغیر احسان کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرماتے ہیں علی قدر غفلت العبد عن الذکر یکون بعدہ عن اللہ، کہ بندے کے ذکر سے غافل ہونے کے مقدار کے برابر اس کا اللہ سے بعد ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے۔ زیادہ غافل ہے تو اللہ سے زیادہ دور ہے، اور کم غافل ہے تو اللہ تعالیٰ سے یعنی کم دور ہے۔ اب ہم سوچیں نہ معمولات کا وقت ملتا ہے، نہ ہم وقوف قلبی کا خیال رکھ پاتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے ابھی، تو یہ تو بڑی خطرے کی بات ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم اپنے دل میں یہ پکا عہد کریں کہ ہم اپنے اللہ کو ہر لمحے یاد کریں گے، اور جب دعا مانگیں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ ہمارے مشائخ نے کہا جو دم غافل سو دم کافر، جو سانس غفلت میں گزر گیا یوں سمجھ لو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا، کہ ہم اللہ سے غافل تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان حجاب الحیبۃ للہ عز وجل رقیق فی قلب الغافل، جو قلب غافل ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کے بارے میں ایک حجاب آ جاتا ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے، تو غافل قلب اللہ رب العزت کے انوارات کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں ان الغافل بینہ و بین اللہ عز وجل وحشۃ لا تزول الا بالذکر، بندے اور اللہ کے درمیان ایک وحشت، ایک اجنبیت ہوتی ہے، وہ نہیں ختم ہوتی جب تک کہ وہ بندہ ذکر کی کثرت نہ کرے۔ ذکر کی کثرت کرے گا تو وحشت ختم ہو جائے گی، انس اور پیار ہو جائے گا۔
اور اگر ذکر نہیں کرے گا تو یہ دوری رہے گی. فرماتے ہیں ان مجالس الذکر مجالس الملائکہ، جو ذکر کی مجالس ہوتی ہیں وہ ملائکہ کی مجالس ہوتی ہیں. وہ مجالس الغفلت مجالس الشیطان، اور جو غفلت کی مجلسیں ہوتی ہیں وہ شیطان کی مجالس ہوتی ہیں.